बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, सैलाब ने पाकिस्तान के अंदर क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है और मैंने ये समझा कि अपने नाज़रीन के लिए एक वीडियो तैयार करूं जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो अब तक सैलाब हैं उन्होंने कितनी तबाहकारियाँ पाकिस्तान के अंदर बर्पा की हैं, और इस सिलसिले के अंदर सैलाब के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है डिटेल्ड। और इसके अंदर हम 1992 से लेकर 2010 तक जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हैं उनका हम अहाता करेंगे। 1992 से लेकर 2007 तक टोटल 7 सैलाब आए हैं पाकिस्तान के अंदर। इस पहली वीडियो के अंदर हम इनके ऊपर बात करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में हम 2010 से ऑनवर्ड्स टिल डेट जितने सैलाब आए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो 1992 से लेके 2010 तक टोटल 7 सैलाब आए हैं और उनके अंदर जितना नुकसान हुआ है उसका कुल जो डिटेल है वो ये है। कुल उसके अंदर 5711 जो अमवात हैं वो हुई हैं, और इसके अंदर कुल जो मुतासरा लोग हुए हैं 1992 से लेकर 2010 के 7 सैलाबों के अंदर टोटल जो लोग मुतासर हुए हैं वो है 3,27,27,295। और इससे जो जितनी ज़मीन मुतासर हुई है इतने सारे सैलाबों से वो हुई है 61,62,443 एकड़ ज़मीन मुतासर हुई है। और इससे जो फसलें, जो तैयार फसलें जो तबाह हो गई हैं वो है 35 लाख एकड़ फसलें तबाह हुई हैं इन 7 सैलाबों में। और इन 7 सैलाबों में जो मकानात तबाह हुए हैं जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर वो तबाह हुए हैं 27,07,080 मकानात। और इसके साथ जो देहात मुतासर हुए हैं इन 7 सैलाबों में 1992 से लेकर 2010 तक वो है 62,291 देहात। और इसके अंदर ये जो 7 सैलाब हैं इनके अंदर टोटल जो मुआशी नुकसान हुआ है मुल्क पाकिस्तान का वो हुआ है 48.7 अरब डॉलर्स। और नाज़रीन, ये जो आपके सामने मैंने स्टैटिस्टिक्स रखी हैं ये सारे के सारे अदाद शुमार या तो UNDP के हैं और या जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे इकट्ठे किए हुए अदाद शुमार हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी सैलाब हैं इनके अंदर से हज़ारों किलोमीटर सड़कें, पुल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। अभी ये जितने सैलाब हैं उनको मैं 7 सैलाबों को फर्दन आपके सामने बता देता हूँ उनकी डिटेल्स, ताकि आपको आगे हासिल हो। 1992 का जो सैलाब था वो पाकिस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आया। ये 7 सितंबर 1992 को मुसलसल 5 दिन बरसने वाली मानसून की बारिशों से सैलाब आया, जिसकी जद में बड़े बड़े इलाके आए। और इसमें पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और भारतीय जो मकबूजा कश्मीर है वो भी आया। 1992 के सैलाब के अंदर कुल 2500 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, और इस 2500 में से आज़ाद कश्मीर के 2000 लोग सिर्फ आज़ाद कश्मीर के जाँ बहक हुए। पंजाब से 300 लोगों की जानें गईं। जम्मू कश्मीर जो है इंडिया वाला उधर से 200 लोगों की जानें गईं। और इससे $1 बिलियन से ज़्यादा का पाकिस्तान को मुआशी नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ 12,672 देहात जो है सैलाब में बह गए। कई लोग सैलाब में ज़िंदा ही बह गए, यानी बरीड अलाइव ही सैलाब के अंदर वो बह गए। लाखों एकड़ ज़मीन, फसलें, बागात, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स तबाह हो गईं। 3.5 लाख जो ख़ानदान हैं वो बेघर हो गए। 1,60,000 मवेशी डूब कर मर गए। 80% पुल और सड़कें तबाह हो गईं जो इन इलाकों में आती थीं। 93 लाख लोगों को इन सैलाब ज़दा इलाकों से इवैक्यूएट करना पड़ा। जिन दरियाओं से ये सैलाब आया था उनमें सबसे बड़ा दरिया है इंडस, उसके साथ है झेलम, फिर है चेनाब। तो इस सैलाब की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी को नाफिज कर दिया, और इसके बाद फिर
UN کی ریلیف کی پارٹیز بھی آئیں، میڈیکل کیمپس لگے اور بہت کچھ ہوا۔ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ بھی قائم کیا گیا جس میں قومی اور بین الاقوامی فنڈز آئے۔ تو یہ تھا 1992 کا سیلاب۔ 1992 کے بعد پھر 1993 کے اندر سیلاب آتا ہے، اور یہ بھی جو ہے بھارتی علاقہ جو راجستھان ہے، نارتھ راجستھان، ادھر سے مونسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں 7 جولائی 1993 کو، اور پھر یہ پنجاب، KP اور کشمیر تک یہ بارشیں آگے کو جاتی ہیں۔ اس سے پنجاب کے کم از کم 15 اضلاع متاثر ہوتے ہیں، جن میں بڑے بڑے اضلاع لاہور، قصور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، دودھرا، مظفر گڑھ، راجندر پور، شیخو پورہ، رحمیار خان، جھنگ اور بہاول نگر تھے۔ اس سے جو نقصان ہوا ان میں سب سے پہلے 15 لوگوں کی جانیں گئیں، اور 2,61,295 جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے، اور 1328 دیہات اس سے متاثر ہوئے، اور 8 لاکھ ایکڑ زمین اس سے متاثر ہوئی، اور 1,64,340 ایکڑ پر جو کھڑی فصلیں تھیں تیار، وہ بھی اس سیلاب کی زد میں آئیں، اور 413 گھر جو ہیں وہ مکمل تباہ ہوئے، اور 667 جو گھر ہیں وہ جزوی طور پر اس 1993 کے سیلاب سے متاثر ہوئے۔ ابھی ہم آتے ہیں اگلے سیلاب پہ جو 1995 کے اندر آیا، جولائی 95 میں۔ اس سے 5 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے، 225 اموات واقع ہوئیں، 1018 دیہات بہہ گئے، 80,000 سے زیادہ گھر اس سے تباہ ہوئے، 40,130 مکانات تو بالکل ہی منہدم ہو گئے، اور 8,12,443 ایکڑ زمین اس کی زد کے اندر آئی، اور 1,16,682 ایکڑ پر کھڑی تیار شدہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اور اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ضلع ہوا وہ سندھ کا ضلع دادو تھا، جو اس سے مکمل طور پہ متاثر ہو گیا۔ 3,000 لوگوں کے لیے پھر 174 ریلیف کیمپس اور اس طرح کی فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کی، آرمی نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ابھی آتے ہیں اگلے سیلاب کی طرف، وہ ہے چوتھا جو 22 جولائی 2003 کو سندھ اور بلوچستان میں آیا۔ یہ جو سیلاب تھا یہ مونسون کی 2 ہفتے تک جاری رہنے والی بارشوں سے آیا، اور اس کی وجہ سے 230 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور یہ چونکہ سندھ اور بلوچستان میں آیا تو اس سے سندھ کے 3422 دیہات اور بلوچستان کے 4151 دیہات اس کی زد میں آئے، اور سندھ کے 8,60,000 لوگ اور بلوچستان کے 2,36,000 لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ سندھ کے 48,000 مکانات اور بلوچستان کے 16,000 مکانات مکمل طور پر اس سیلاب سے منہدم ہو گئے۔ سندھ کے 94,000 گھر جزوی طور پر، جبکہ بلوچستان کے 24,000 گھر بھی جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ سندھ میں 9,000 جانور مر گئے اور بلوچستان میں 11,000 جانور مر گئے۔ سندھ میں کھڑی تیار شدہ فصلیں جو تھیں وہ 3 لاکھ ایکڑ پر تھیں، اور وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئیں۔ بلوچستان کے اندر 1,26,000 ایکڑ پر مشتمل کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور اس سیلاب کے اندر سب سے زیادہ جو ضلع متاثر ہوا وہ سندھ کا ضلع ٹھٹھہ ہے۔ اگلا ہے 5واں سیلاب، یہ جون جولائی 2007 کو آیا۔ یہ فلڈ پاکستان، انڈیا اور افغانستان میں بیک وقت آیا، جس سے کل 983 جو اموات ہیں وہ صرف پاکستان اور یہ تینوں ملکوں کے اندر ہوئیں، اور پاکستان میں اس سے 730 لوگ جو ہے جاں بحق ہوئے۔ اس کو سائیکلون یمین کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس سے $2 بلین کا نقصان ہوا، یعنی بہت زیادہ یہ نقصان تھا پاکستان کا۔ 15 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے، 3 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، اور یہ بلوچستان کے 14 اضلاع کے اندر آیا، اور صرف کراچی کے اندر 230 لوگ اس سے جاں بحق ہوئے۔ کیماڑی کا علاقہ اور گڈاب جو کراچی کا علاقہ ہے وہ اس سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا۔ بلوچستان کے 9 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، 2 لاکھ گھر اس سے تباہ ہو گئے،
اور بلوچستان کا جو ضلع کیچ ہے صرف اس کے اندر ہی 25 دیہات جو ہے وہ اس کی زد میں آئے، لاکھوں ایکڑ زمین اس کی زد میں آئی، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اس سے تباہ ہوئیں، سڑکیں، پل اور سارا انفراسٹرکچر اس سے تباہ ہو گیا۔ ایک بہت ہی زیادہ ایک تباہ کن سیلاب تھا۔ پھر آتا ہے 2009 کا سیلاب کراچی کے اندر، دس از ایٹ نمبر 6۔ یہ جولائی اگست 2009 کو آیا، جس سے 26 لوگ کراچی کے اندر جاں بحق ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، کرنٹ بھی لگا، اور یہ جو رام سوامی کا علاقہ ہے اس کی بلڈنگ سے اوپر سے ڈیبریز گری ہیں، اور ساتھ والی بلڈنگ پہ اس کی ڈیبریز گری ہیں، اور اس سے ساتھ والی ایک ہی بلڈنگ کے اندر سے 4 لوگ بھی جاں بحق ہو گئے موقع کے اوپر ہی۔ اس طرح اور ہی کتنی مثالیں ہیں اس سیلاب کی تباہ کاریوں کی۔ کراچی کے اندر یہ جو 2009 کی بارشیں ہیں یہ 1977 کے بعد سب سے زیادہ بڑی بارشیں ہوئی ہیں۔ پھر آگے آتے ہیں 7ویں نمبر کے سیلاب پہ، اور یہ ہمارے اس ویلاگ کا آخری سیلاب کا نمبر ہے۔ یہ ہے 2010 کا سیلاب، جو سب سے زیادہ تباہ کن سیلاب تھا۔ تو یہ آتا ہے 26 جولائی 2010 تا اگست 2010 کے درمیان، اور اس کے اندر کے پی، سندھ، پنجاب، گلگت بلتستان اور بلوچستان سمیت پورے کا پورا پاکستان اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تقریباً پاکستان کی جتنی زمین ہے، جو لینڈ ایریا آف پاکستان ہے، اس کا 1/5 یعنی 20% جو پاکستان کا لینڈ ایریا ہے یہ 2010 کے سیلاب سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس سے 1985 اموات واقع ہوتی ہیں، اور ان 1985 اموات میں سے صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہی 90% اموات ہوتی ہیں۔ ان اموات یعنی 1985 کا 90% جو اموات ہیں وہ صرف کے پی کے اندر ہوتی ہیں۔ 2 کروڑ لوگ براہ راست اس سیلاب سے متاثر ہوئے، اور اس سے پاکستان کو $43 بلین 43 بلین ڈالرز کا معاشی نقصان ہوا۔ اور یہ 28 جولائی 2010 کی بارش اتنی تیز تھی کہ اس سے ایئر بلو کا ایک مسافر طیارہ بھی کریش ہوا، اور جس کی جو ہے ایئر بلو کی فلائٹ نمبر 202، اور یہ مرگلا کی پہاڑیوں کے اندر کریش کر گیا تھا، اور مسافر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس 2010 کے سیلاب کے اندر 18,90,000 گھر تباہ ہوئے، اور اگست کے شروع تک 60 لاکھ لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے۔ کراکرم ہائی وے جو پاکستان اور چائنا کو ملاتی ہے، اس کا جو مین برج تھا وہ بھی ڈیمیج ہو گیا، پاکستان چائنا کا جو رابطہ تھا وہ بھی منقطع ہو گیا۔ مغربی پنجاب کے علاقے میں 14 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، 7 لاکھ ایکڑ پر کاٹن کی فصل تباہ ہو گئی، 2 لاکھ ایکڑ پر کھڑی چاول کی تیار شدہ فصل تباہ ہو گئی، اور گنے کی فصل بھی تباہ ہوئی اس کے ساتھ۔ 5 لاکھ ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل وہ تباہ ہوئی، 3 لاکھ ایکڑ پر مشتمل جو جانوروں کے چارے والی فصل تھی وہ بھی تباہ ہو گئی اس سے۔ کاٹن کی 20 لاکھ گانٹھیں 2 ملین بیلز اس سیلاب سے تباہ ہوئیں۔ صرف ٹھٹھہ ضلع کی آبادی 70% جو ضلع ٹھٹھہ ہے اس کی آبادی جو 1,70,000 بنتی ہے، براہ راست اس سیلاب کی زد میں آئی۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ تقریباً 8 لاکھ لوگ اس سیلاب سے اس طرح کٹ گئے ہیں کہ ان کو کسی بھی زمینی راستے سے اپروچ نہیں کیا جا سکتا، صرف ان کی ایویکویشن ایئر کے ذریعے کی جا سکتی ہے، یعنی ایئر لفٹ ان کو کیا جا سکتا ہے، یا ان کو امداد بھی پہنچانی ہے تو ہیلی کاپٹرز اور ایئر کے رستے سے پہنچا سکتے۔ زمینی سارے رستے 8 لاکھ لوگوں سے کے کٹ چکے تھے، یعنی 8 لاکھ لوگ ایک طرح کے محصور ہو چکے تھے پانی کے اندر۔ اتنا زیادہ دکھ اور پریشانی تھی کہ اس سال یوم آزادی جو ہے 14 اگست 2010 والا یوم آزادی وہ بھی پاکستان نے نہیں منایا، نہ سرکاری سطح پہ نہ غیر سرکاری سطح پہ، اور اس کے اندر کم از کم 4,000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں، سینکڑوں کی تعداد میں بڑے پل تباہ ہوئے، تقریباً زیادہ تر انفراسٹرکچر تباہی ہو گیا تھا، اور ریلوے کا
5646 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो डैमेज हो गया, जो रेलवे की पटरी होती है ट्रैक, वो इससे डैमेज हुआ। 5000 से ज़्यादा स्कूल इससे तबाह हुए। और कहते हैं कि जो सियासी असरात थे 2010 के फ्लड के, वो इतने सीरियस थे कि जो भोला साइक्लोन था 1970 में, जो ईस्ट पाकिस्तान में यानी इस टाइम के बांग्लादेश के अंदर आया, जिससे लाखों, कम से कम 3 लाख जो लोग थे वो जाँ भाग हुए, जिस तरह उसके सियासी असरात थे उसी तरह 2010 वाले इस सैलाब के सियासी असरात थे कि पूरे का पूरा मुल्क इससे चौक हो गया। सारी फसलें तबाह, जानवर तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इतने लोग जो इसकी जद के अंदर आ गए, और 43 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो नाज़रीन, ये 1992 से 2010 के अंदर वाक़या होने वाले 7 जो सैलाब हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में आपको बताया है। अभी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको 2010 से मौजूदा सैलाबों तक आगाही देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।